واجب الاحترام سامعین کرام، برادر محترم مولانا غضنفر اللہ صاحب تبریک اور تحسین دے مستحق ہے۔ میں انہاں دی برکت دی دعا کردا کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں توفیق دیتی کہ انہوں نے دین دا ایک بہت اہم اور مظلوم موضوع جڑا میرے لیے منتخب کیتا، بہت اعلیٰ مضمون، مگر بد نصیبی کہ وہ ظلم ہو رہا۔ مہینے گزر جاندے، خلفائے راشدین کانفرنس ہوندیاں، مقام صحابہ بیان ہوندا، مقام اہل بیت نو نظر انداز کیا جاتا، حالانکہ سارے علم والے لوگ جانتے ہیں۔ میں قرآن مجید اہل البیت دا تذکرہ، میں قاری صاحب منتظر میں آکھیا سی کہ سورہ احزاب دا یہ حصہ تلاوت کرو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، قرآن دا بیان ہے، یہ نہیں بھی کوئی ہمیں کسی فرقے دا یہ گروہ دا، قرآن نے اہل البیت دا تذکرہ کیتا، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو اہل البیت دی فضیلت بے شمار صحیح حدیث، سارے گروہ نو چھڈ کے لعنت بھیج کے انہاں جنہاں صرف اہل بیت دے فضائل ہی بیان کرتے جان، جڑے صحیح بخاری دے اندر مناقب و قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ دے قریبیاں دے فضائل، یا تسی اپنے دلاں نو ٹو کے دیکھو کہ کسی دوسرے دی دشمنی تواڈے اندر کوئی ایسی بیماری تو نہیں پیدا ہوگی کہ ناراضگی کسی گروہ نہ کہ تسی رسول اللہ دے خاندان میں دشمنی بول لے رہی، ایسی اگر بیماری دے کوئی جراثیم نظر آؤندے ہیں تو توبہ کرو، ایک کوئی گل نہیں، لا یجرمنکم شنآن قوم اللہ تعجلوا، کسی فرقے اور گروہ نہ ناراضگی ہو بکواس کردا تو نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ آدمی بے انصاف ہو جائے کہ وہ صحابہ کرام نہیں منتے، دسی اہل بیت نہیں مننا، کوئی کرنا بھی گل اپنا کرنا پھوکو، انہوں نے کرن دو جو کر دے آپ خدا نو جواب دیں گے، تسی اہل بیت نو بھی ادا ہی منتے جی اصحاب النبی نو منتے، تہاڈیاں مجلساں جنہاں دعاں دا تذکرہ کھلے دل نہ ہونا چاہیے، یہ دل تنگ نہیں ہونے چاہیے، مگر ویکھ رہو تسی اور سب دے بیان ہوندے جاندے، اور غضب دی گل ہے جب تے رونا ہوندا مظلوم کہ آ زمانہ محرم دا جڑا ہے حضرت عثمان رضی اللہ دی شہادت شروع ہو جاندی ہے، حضرت عمر رضی اللہ دی شہادت شروع ہو جاندی، حالانکہ سارے اہل علم جانتے بھی دونوں شہادتاں ذی الحج چ ہوئیاں، جڑا پچھلا مہینہ گزر گیا 26 ذی الحج نو حضرت عمر رضی اللہ شہید ہویا اور حضرت عثمان رضی اس سے پہلا شہید ہوئے، اس مہینے تسی شوق پورا کرو، اینا دنوں بائی پاس کر لی بھی حضرت امام حسین رضی دی گل نہ کرنی پوے، ادھر ادھر گلاں کر کے ٹال دیں، یہ بڑا روگ ہے جہاں علاج ہونا چاہیے، یہ دوسرے نہ رو، اپنے آپ کو درست کرو، اللہ کو نہیں جانا، قرآن نہیں تسی پڑھ رہے، صحیح بخاری مناقب قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ باب اصحاب دے فضائل وکھرے، رسول اللہ کے قریبیوں کے فضائل، اور اتنے قریبی کون ہے؟ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں صرف وہ جڑے اولاد عبد المطلب تو اسلام لے آئے یا انہوں نے حضور نو بیٹھے، یہ قریبی حضور دے دادے دی اولاد جڑے آل علی آل جعفر آل عباس آل حارث اسلام دا زمانہ پایا، وہ مرد عورتاں ہے گے آپ دے دادی دی اولاد ہے، آپ نو دیکھیا اسلام دا ہے، انہاں دا تذکرہ ہے اس دے اندر، اور ایڈا اعلیٰ ہے مضمون۔ قاری صاحب اللہ دی طرفوں بہت رحمت دے مستحق ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے فرماؤں دے اور قبو محمدن فی اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگو جے تسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مندے دے، اللہ دے رسول اللہ تہاڈا پیار ہے، جے رسول اللہ دا خیال رکھو انہاں دے رشتہ داراں دے بارے، جڑے حضور دے لاڈلے آ، حضور دے دل دے ٹکڑے آ، اور رسول اللہ پر انہاں نال محبت کرو۔ تانوں کی ہو گیا کہ تسی ہور کسی روگی ٹولے نو دیکھ کے خود ہی بیمار ہو گئے کہ سارا کچھ بیان کرنا، کچھ نہ بیان کرنا، کربلا کرنا، یزید کرنا، صرف انہاں ذرا بخاری شریف کھول لین، مسلم شریف کھول لین، ترمذی شریف کھولن کہ فضائل اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ دے خاندان دے لوگوں دی جڑی فضیلت ہے کھلے جلنا بیان کر، کہ میں یقین نہ تانوں آنا اے بیماری دا علاج غلط کر دے، اے مجلساں سب بے رونق ہو جان اور اے جلوس ختم ہو جان جے تواڈیاں مجلساں اور مسجداں جنہاں اہل بیت دا تذکرہ لوگ من جان کہ وہ جھوٹے ہے، وہ گندلا پانی لوگوں نے پلا رہا اپنی مجلساں، صاف ستھرا پینا زمزم، جاؤ ساری مجلساں اسی تانوں صحیح حدیثاں سنائی، مگر جو تسی کنی اس تو کن لپیٹ لیندے جے نہیں بیان کردے لوگ چاہتے چاہتے آخر یار امام حسین دا کی کسا سن چلے جاندے ہیں، گمراہی دا شکار ہو جاندے، جے تسی صحیح طریقے نال شان بیان کری جلدے لیے کوئی نویں گل کرن دی لوڑ نہیں، جو رسول کریم علیہ السلام نے فضائل بیان فرمائے وہ بیان کر دی، مسلم شریف فضائل اہل بیت دا علیحدہ بیان ہے، بخاری شریف مناقب قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی شریف دیکھ لو۔ تو میں تمہارے سامنے ایک بہت بڑے فتنے تو آگاہی دینا چاہنا کہ لوگوں نے ٹونگ رچایا جس صحیح گل تو ہٹانا ہوئے نا
ایک ایسی گل وہ چپیک جو بے لوگ ہے گل مثلا جدو اسی توحید بیان کریں گے ایک گروہ نے اپنے کوئی گل کر لی ہے کہ گستاخی رسول ہے، توبہ توبہ توبہ، دسو کوئی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا سوچ سکتا؟ مگر توحید کا جب بیان ہوئے کہ غیب صرف اللہ کو انہوں نہ دے دیں گے، یہ تو لوگ گستاخ رسول سارے سارے کیتے قطرے سے پانی پھر قرآن ہوں میں زہریلا فکرا کہ گستاخ رسول ہے۔ اسی طریقے جب اسی لوگوں سنت کی دعوت دینے ایک گروہ کہتا ہے لوگ ائمہ دے گستاخ، ایڈے نیک لوگ امت دے گزرے گستاخ، یعنی فکرے کڑے ہے کہ لوگوں بدزن کرنی۔ اور اسے تو اہل بیت دے فضائل بیان ہون گے، لوگوں کہتے ہیں صحابہ دی گستاخی، کدی صحابہ دی گستاخی، صحابہ بھی سر دے تاج ہے، رسول اللہ دا خاندان بھی تاج ہے، صرف نفرت دلاؤں۔ اور اے زمانے جنہ بیڑا غرق دینی مدارس دا ہویا، دجال پیدا ہوا، میں اس مجلس بیٹھ کے آنا محمود احمد عباسی پیدا ہوا جنہوں انہاں لوگوں نے آکھا امام المورخین ہے، اور وہ چیلا اٹھ کرایا جڑا دیوبندی پھر اہل حدیث بن کے، اہل حدیثی کوئی نہیں، حکیم فیض عالم صدیق، جی تلاشی لو ہر مولوی دے کول دی کتاب چھپی۔ شرم کرنی چاہیے لوگوں نے، جنہیں صحیح بخاری میں آخیا کھٹاں دی پڑھی، جنہیں مسلم شریف میں آخیا بکواسا مجموعہ، تسی اس کتاب میں پڑھ دیں۔ صرف اس تو یزید دی تعریف کی، یزید دا نام لے کے پورا زہر اتارتا دلان کہ کیڑی ہے بخاری جگہ اندر لکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عمر 6 سال سے، کیڑی بخاری جڑی آندی حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی تے بتان لگا، یعنی طے شدہ گلاں امت دیاں تفسیراں پڑھیاں کہ اما سے کہن دا بکواس ہے سر، یہ بخاری اور مسلم بکواس سے مجبور ہے، انہوں ہضم کری نال صرف یزید بچڑا بن گیا کہ یزید نے چنگا کہی جاندہ اور یہ پردے چاہے بیت تو ہٹا کے صحیح بخاری اور صحیح مسلم تو ہٹائی جائے۔ میں تازہ نہ کہ حدیث تو ہٹاؤں لی لوگوں نے کئی حربے اختیار کی ہے، جنہاں چیکے بھی ہے کہ صحابہ دے ناموسا نہ لو کہ یار حدیثاں نو منیا تے صحابہ کرام سے بڑا تاں ہو۔ غلام محمد پرویز نے ایک پورا مضمون لکھا حدیث السقیفہ کہ یہ بخاری شریف دے لکھا رسول اللہ دی وفات تو بعد صحابہ سقیفہ لڑے سی، اور اس ذریعے نے کوشش کی تھی بے حدیث تو بدزن کرتا جائے۔ باقی لوگ متصر ہو جاندے کہ صحیح بخاری چاہے لکھا، کسے خدا دے بندے نہ کیتا بھئی اگر لکھیا ہے تو جی وہ صحیح ہے تو اسی کیوں رد کریں؟ انسان ہے، اگر وہ ناراض ہو گئے کوئی بگر اس پاروں اگر تسی صرف یہ کہ فلان نو بچاؤنا پاویں قرآن دا انکار ہو جائے حدیثاں تے تباہی ہے، کوئی شے نہیں۔ اللہ دے رسول نے جو کہ فرمایا انہوں سارے منو۔ یہ لیے بخاری شریف کھولو، مسلم کھولو، حدیث کی کتاباں کھولو۔ اور اہل بیت دے بارے علم والے لوگ بھی بیٹھے ہیں، انہوں دے کم دیاں گلاں مینوں ادنا کوئی نہیں ہوندا مجمع کے نہ دو بندے بھی ہونا میں اپنی گل اونی زور نہ کہنی ہوندی جنہ مجمع چ، مینوں مجمع بازی نہ کوئی نہیں، بات میری پہنچنی چاہیے انشاءاللہ مشرق مغرب پہنچ رہی ہے، ایک کسی دے راضی ناراض ہونے کی گل نہیں، اور بات کسی گل تے کوئی شک کوئی شبہ تانوں حق حاصل ہے، خدا حوالہ منگو ثبوت لو۔ تو اہل بیت دے بارے اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو لفظ ہے قرآن حدیث سے ہوندے، آل ہوندا اہل بیت ہوندا۔ آل عربی زبان الف وار لام چن کے آل یورج، کوئی بندہ بھی جس طرح کسی قسم دا کسی دا تعلق ہے او دا دوست ہے، او دا پیروکار ہے، او دا رشتہ دار ہے، یہ سارے لوگ عربی زبان چال اخوان کسی دے مگر لگے لوگ آل فرعون ہے، او دے پیرو بھی جڑے آل فرعون قرآن انہوں دا، جڑے کسی دے ساتھی ہے جی میں رسول اللہ دے صحاب ہے وہ بھی آل محمد ہوں دے، جڑے آپ دے رشتہ دار ہے وہ بھی آل محمد ہوں دے۔ اے جگہ جگہ جدو دیکھی دا ایتھے کہڑے معنی چاہیا علیحدہ علیحدہ پتہ لگنا ایتھے تو مراد کی ہے۔ جب رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ان الصدقۃ لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، کہ زکوٰۃ حلال نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اور آپ دی آل نہیں، ایتھے کوئی باقی لوگ مراد نہیں، ایتھے امت بھی نکل گئی، ایتھے ہور لوگ بھی نکل گئے، سارے امت مندی ہے، ایتھے مراد صرف ہاشمی ہے، رسول اللہ دے جڑے قریبی ہے انہاں سے زکوٰۃ حرام ہے، باقی سارے مسلمانوں لیے اگر وہ غریب ہے حلال ہے، ہاشمی نے حرام ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے صدقے دی کھجور حضرت حسن رضی نے اٹھا کے منہ پا لی، آپ نے فرمایا کخن بیٹا تھک دے، تینوں پتہ ہونا چاہیے کہ آل محمد لی صدقہ حرام ہے، تو زکوٰۃ حرام ہے جس آل محمد لی وہ صرف ہاشمی ہے، باقی امت سے نہیں ہوتی۔ اور کبھی اتوں بھی دائرہ تنگ ہو جاتا کہ رسول کریم علیہ السلام دی بیویاں آل محمد ہے، جی صحیح بخاری دنیا سب کتاباں چ آ جاتا کہ آل محمد تے 2 مہینے بھی لگاتار اس طرح نہیں آئے کہ انہوں نے کنک کی روٹی نصیب ہوئے۔ اتنے آل محمد صرف رسول اللہ کے گھر دیا بیویاں، کوئی دوسری نہیں۔ عبارت خود دس دی ہے
مضمون دستا بھی اتنے کی مراد لینا. اہل البیت بھی اسی طرح ہی ہیں رسول اللہ دے گھر والے. اے قرآن مجید چ قاری صاحب پڑھ رہے سی اتنے اللہ پاک نے آخیا کہ اہل بیت اللہ چاہتا کہ تمہیں پاک صاف کرے. جہاں بھی قرآن شریف نو پڑھے اگوں پچھو اتنے وہ صاحب منوں گا بھی اتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں دا ذکر ہے, اتنے کسی ہور دا ذکر نہیں. یہ حضور علیہ السلام دی بیویاں دا بیان ہو رہا کہ اے نبی دی بیویو تسی عام عورتاں ورگیاں نہیں, تسی پیغمبر دے کر جے با پردہ رہو, حیا نہ رہو. اللہ چاہتا بھی تمہیں پاک صاحب ویکھے تے تباہ نہیں رکھنا چاہو. اتنے ہر بندہ آیات میں اگوں پیچھے پڑھ کے معلوم کر سکتا کہ اتنے اہل البیت صرف ازواج النبی رسول کریم علیہ السلام دی بیویاں. مگر جب اسی حدیث پاک نو گنے رسول اللہ دی حدیثاں رسول اللہ نے یہ مراد لئی ہے. چادر حضرت عمر بن عائشہ رضی اللہ عنہ فرماؤندی آپ پہ کالی تھی. صحیح مسلم سے حضرت علی آئے, فاطمہ آئی, حسن اور حسین آئے, انہوں داخل کر رہا اور نال ایت پڑھی ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس تے نال اللہ آکھیا اے اللہ میرے اہل انہوں پاک کر دینا, پاک کرن دا حق. اتنے لوگ اعتراض کر رہے قرآن نو پڑھیے تو اتنے ذکر حضور دی بیویاں دا. رسول اللہ حدیث دینا چاہوں کہہ رہا ہے اے میرے اہل بیت انہوں اللہ پاک کر دے. یہ تو قرآن اور حدیث ٹکرا گیا. اے نکتہ بھی اے بچے ریکارڈ کر لے کچھ آئے یا انشاءاللہ یہ تقریر دنیا جانی ہے اور یہ ذریعے لوگوں دے پردے ہر دن اکھاں دا گوں حق واضح ہو جانا. تو رسول کریم علیہ السلام قرآن آندا ہے ازواج نبی حضور دی بیویاں اہل البیت. رسول اللہ نے کسی حدیث بھی نہیں آخیا میری یہ ازواج اس آیت نے جدوں پڑھیا انہاں چاہ نہیں پڑھیا. تو گل کی ہے یہ سمجھنے لی قرآن مجید کا ایک اور مقام سمجھنا پینا. سورۃ توبہ, سورۃ توبہ تے اللہ تعالیٰ لمسجد اسست علی التقویٰ من اول یوم احق ان تقوم فیہ کہ وہ مسجد جڑی پہلے دن تو تقوی دی بنیاد تے بنی ہے وہ زیادہ اس لائق ہے کہ تسی وہ کھڑے ہو. ہوں یہ قرآن تو پڑھیے اتنے ذکر مسجد قباء دا کہ مسجد قباء سی جہے مقابلے منافقہ نے مسجد ضرار بنا لی. اللہ نے آخیا انہوں نے اس مسجد نماز نہ پڑھی. شرارتی ہے جہی مسجد تقویٰ دی بنیاد تے بنی نا خدا ترسی دی خاطر پاکیزہ مسجد قباء. مگر صحیح حدیثاں جب پڑھی دا رسول اللہ نے جب لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیڑی مسجد ہے, حضور نے فرمایا میری یہ مسجد. اتنے بھی یہ ٹکرا کہ قرآن کچھ کہندا ہے حدیث کچھ کہندی. عام آدمی بیوقوف نہیں سمجھ سکتا پر قرآن نے ازواج النبی نے اہل بیت کیا. مسجد تقویٰ والی جڑی وہ قباء نو کیا اتنے بھی حضور کہہ رہا کہ میری مسجد ہے. انہوں کہہ رہا چون کیا اہل بیت ہے یہ بھائی جی بطریقے اولا آندا. علم والے بندے سمجھن گے کہ جڑی شے بندے لی اتری ہے مگر وہ نہیں صرف اگے بھی چل رہی ہے. وہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اتری قباء لی ہے کہ مسجد تقویٰ تے بنی ہے مگر تو اعلیٰ نمبر تے میری مسجد تقویٰ تے بنیاد ہے. یہ بطریقے نمبر اول آتی ہے. اس سے فرمایا قرآن جڑی آیت اتری وہ بیویاں نہیں اتری ہے مگر یہ چار انہوں نے بالخاص زیادہ اہل بیت ہے. وہ بھی اہل بیت ہے مگر انہوں تو زیادہ اہل بیت بطریقے اولا بالکل. مسجد اس سے سال تقویٰ کٹ کے پڑھو علماء اتنے ہی پریشان ہے کہ آیت اتری قباء ہی ہے اگا پیچھا مگر لائی حضور نے جب پوچھا اپنی مسجد سے وہ یہ سمجھاؤ لے کہ جے قباء دی مسجد تقوی دی بنیاد تے بنی نا بالکل قرآن اللہ ٹھیک ہے مگر میری مسجد تو نمبر اول تقوی دی بنیاد تے بنی. فرمایا یہ آیت بیویاں نہیں ہے مگر یہ چار فاطمہ حسن اور حسین جڑے یہ انہاں تو ہی بطریقے اولا میرے اہل بیت ہے. اور لوگوں نے دیکھا جب موقع آیا نبی علیہ السلام نے سامنے کر کے لوگوں نے دسیا بے سارا تو جڑا خاص اہل بیت نا میرے وچ آ رہے. صحیح مسلم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی فرماؤں دے دل جڑے انہوں تنگ نہ کرو ورنہ جہو جا جرم وہ کرن جنہوں اسی دشمنوں نے صحابہ نے ادھاں دا جرم ہے کہ اہل بیت نہ دشمنی مر لے اور اپنے آپ کو سمجھدا رہا میں حدیث ہے کب اہل حدیث تو صحیح حدیثاں دا منکر ہو چلیا. تو رسول کریم علیہ السلام دے جدو آیت اتری حضرت سعد فرماؤں دے سورہ آل عمران کہ وفد نجران آیا عیسائی آئے مسجد نبی رسول کریم علیہ السلام نے ٹھہرایا کئی دنوں نہ بحث مناظرہ ہوندا رہا گل کوئی نہ مکے. اللہ پاک نے پھر آیت مباہلہ اتاری فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. اے اللہ دے رسول جدوں حق واضح ہون تو بعد بھی جھگڑا نہیں چھڑ دے فقل ہن انہوں کہہ بھی ہن بحث مناظرے کی ضرورت نہیں ہن بد دعا ہو نہ دعا بنانا وا بناکم اسی اپنے بیٹے بلا لینے ہیں تسی بھی اپنے بیٹے بلا لو ونسانا ونساکم اسی اپنی عورتاں لے آنے ہیں تسی اپنی عورتاں لے آؤ وانفسانا وانفساکم اپنے جی لے آنے ہیں تو تسی اپنے لے آؤ فنبتہل پھر گڑ گڑا کے دعا کریں گے فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین جھوٹا جڑا تے خدا دا عذاب آ جائے. رسول کریم علیہ السلام نے انہوں نے سنا دیتا کہ سویرے صلاح کر کے دساں اللہ تعالیٰ جانتا
رسول کریم علیہ السلام نے وحی کے ذریعے دسیا بے راہ چ سارے پادری کہندے آ بے نبی وہی ہے جڑا آؤں صرف ہٹ دھرمی کر دیا جب بد دعا تو گل کہی نا مناظرہ نہ کری جانا بد دعا تو رکھ جانا حضور علیہ السلام نے جب مبارک کی دعوت دیتی اس وقت رسولہ دے کر 9 بیویاں تھی صحیح مسلم کر کے ویکھنی کسے نہیں بلایا اینے اور بھی لوگ سی کسے نہیں بلایا علی سدیا فاطمہ سدی ہے حسن سدیا تو حسین خدا دا نام منو جتنا دجے بدراہ ہوئے اتنا دے نہ ہو جائے اے فضائل ہے دے بیت النبی صحیح حدیثات پڑھو اس وقت اللہ دے رسول نے انہوں چواں بلا کے عیسائیاں نو بخا کے آکھیا بے تسی فیصلہ جدو کرنا کریو اب مینوں ویکھ دے جے اللہم ہاؤلائے اہلی اے اللہ اے میرے اصل اہل بیت میں لیا ٹکڑے اپنے اگر میں جھوٹاں تو میرے سے عذاب آ جائے تو یہ جھوٹے چنا تھے میدان چھٹ گیا نہیں انہوں نے اور اسی طرح ہی رسول کریم علیہ السلام نے کملی کی جدو حضرت عائشہ رضی اللہ فرماؤں رسول کریم نکلے کالا کمبل سی علی فاطمہ حسن حسین آئے اس موقع سے فرمایا اللہم ہاؤلائے اہلی فاطمہ صاحب تحرم تطہیرہ پاک کر دینا دیا پاک کر رہا تو رسول کریم علیہ السلام نے جڑا قرآن اور حدیث سے اہل بیت کیا انہاں تے ایک اہل بیت ہے جڑا حضور دا پورا خاندان چاچے تایاں دی اولاد ہوئی جنہاں جڑے مسلمان حارث دی اولاد ہوئی ہے عباس دی ہوئی ہے پراواں جو جعفر علی دی ہوئی ہے اے لوگ جنہاں تے زکات حرام ہے اے اس حدیث مراد ہے جڑی اللہ دے رسول علیہ السلام حج تو واپس لوٹے مکے اور مدینے کے درمیان مقام آیا غدیر خم اوتھے اللہ دے رسول علیہ السلام نے لوگوں نے کہا کہ لوگوں سن لو زید ابن ارکم رضی اللہ عنہ روایت کر دے لوگوں نے جا کے پوچھا بھی زید کوئی رسول اللہ کی گل سنا انہیں آخیا یار بڑھا ہو گیا گلاں گئیاں پور مگر ایک نہیں میں پڑھ سکیا وہ ایسا ہم واقعہ کہ اس بڑھاپے میں یاد ہے کہ اتنے اللہ کے رسول نے سامنے اکٹھیاں کر کے کہنا مانا بشر میں ایک انسان ہی ہوں یوشک ان یاد جانی رسول ربی ہو سکتا کہ موت دا فرشتہ آ جائے فوجی تو میں وہ کہہ دے دنیا چھڑ جاں کان کھول کے سن لو انی تارکن فیکم الثقلین میں تواڈے اندر 2 بڑیاں عظیم و شان چیزاں چھڑ گئی انہاں دا بہت اچا مرتبہ انہاں چ اللہ دی کتاب ہے قرآن یہ ہدایت نور ہے تے 3 بار یہ فرمایا وَأُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي وَأُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي کہ اے امت میں تانوں خدا دا خوف دلانا کہ میرے گھر والوں نے بد سلوکی نہ کرے انہاں نے ظلم اور زیادتی نہ کرے 3 بار حضور نے رونا پیا حضور نے اللہ نے بتیرا علم دیتا سی بات کی ہونا کچھ نمونہ ہوگا بھی تھوڑے سامنے آجو تو پیغمبر خدا نے 2 چیزاں اس خطبے چاکھیا کہ عظیم ہے ایک قرآن ہے ایک میرے اہل بیت وہ حضرت زید بن ارکم نے اس آدمی نے پوچھا راوی نے کہ حضور دی بیویاں اہل بیت ہے موقع دی گل ہے قرآن چ اہل بیت رسول اللہ دی بیویاں حدیث 4 اور اس حدیث سارے ہاشمی حضرت زید بن ارکم نے آکھیا کہ رسول اللہ دی بیویاں بھی ازواج دے مطہرات اہل بیت میرے تھے نہیں کیونکہ ازواج مطہرات دا اہل بیت ہونا عارضی ہے وہ ایک نکاح دا تعلق ہے حضور طلاق دے دن کرو کری چلیاں جان گے یہ تھے وہ حضور دے اہل بیت اس حدیث سے جنہاں نا تعلق ٹوٹ نہیں سکتا وہ خون دا رشتہ انہاں پوچھا کون ہے فرمایا جعفر دی اولاد ہے علی دی اولاد ہے عقیل دی اولاد ہے عباس دی اولاد ہے اس حدیث مراد ہے آپ تشریح دے وچ موجود ہے یہ جڑا آپ نے فرمایا کہ میرے اہل بیت نہ بد سلوکی نہ کرو یہ چے مراد اس تو کتے رسول اللہ دی بیویاں اور انہوں نے بڑا درجہ اینی جنگ ہوئی امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ ام المومنین دی مگر اس میں بھی حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کوفہ گئے لوگوں نے دعوت دینے لی حضرت علی رضی اللہ عنہ مدد کرو اس ممبر نے فرمایا میں ہون بھی آنا ہے حالانکہ تمہیں حضرت علی کی مدد لی بلاؤنا آیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف مگر امت دی ماں ہے اور میرا ایمان اور یقین ہے اب اتھے بھی حضور دی بیوی ہے تو جنت ہی حضور دی بیوی ہے اس میں ہمارا اینی مخالفت کے باوجود کہہ رہا ہے ازواج النبی دے باب بکھرے جدو بیویاں دا چیپٹر شروع ہویا نا اس دن حضور دی بیویاں دا شان بیان ہونا ہے جتنے رسول اللہ دے ازواج اہل بیت دا بیان ہویا خاندان دے لوگوں دا ادو انہاں دا تذکرہ ہونا جدو چواں دی باری آئی ادو چواں دا بیان ہونا مگر بیماری اور روگ جڑا وہ دسدا کہ لوگ جڑے نا متاثر ہو چکے مسعود ہم BSc تھی سنیا ہونا جماعت المسلمین والے ایک کام انہیں چنگا بھی کیتا کہ جب لوگوں نے ایک کہنا شروع کیا بھئی یار حدیث نو منیے صحابہ کرام تے بڑا اعتراض ہوگا ہن بھی کئی بیمارے ہی آندے ہیں کہ یار حدیث بخاری نو کی مننا جانا صاحب ایڈاں دین جاندا رہنا ہے تسی بندیاں نو بچاؤندے رہنا دین رخصت ہو جانا بیٹے آوندا اعتراض آوندا اللہ نو معاف کرے کیوں تسی دین نو بندیاں دے مگر گھمانا چاہندے رسالہ لکھیا پھر مسعود ہم نے اے بھائی جے حدیثاں تو اس طرح نٹ دے نا بنا صحابہ کرام تے بعد اعتراض ہوندا آو قرآن مجید چو کٹ کر انہیں آٹا ماریاں منہ تے بیا جنگ احد تو دوڑنا قرآن مجید سورہ آل عمران دستا کہ تسی رسول دی نافرمانی کی چر بھج گیا قرآن تو ہی منکر ہو جا
قرآن میں جنگ حنین دستا کہ تسی اس دن بڑا فخر کرتے سی اپنی کثرت تے، کوئی تہاڈا مان کام آیا پھر تمہیں بھجنے راہ نہ لبا۔ کسی سورہ ممتحنہ اتری جہد آخیا ہاتھ میں نبی بلتا تو بدری ہو کے مکے دے کافراں نوں خط لکھنا جاسوسی دے کہ رسول اللہ حملہ کر رہا ہے، ایمان لیا یہ کیا کافراں دوستیاں کر رہے، قرآن پیش کر کر کے کہ سورہ جمعہ آئی ہے کہ رسول اللہ نے تسی خطبہ دینا چھڈ کے نٹ گیا۔ اے بڑا منہ توڑیا انہیں کہ ہن حدیثاں دا کی کرنا، قرآن بھی چھڈ دو۔ صحابہ انسان ہیں، غلطیاں ہوئی اللہ معاف کرنا ہوگا، مگر تسی یہ معیار اگر بنا لو بیٹھو تراز لکھتا نہیں چھڈ دو، قرآن ہی چھڈنا پے جو اور جگہ جگہ دستا کیا غلطی ہوئی ہے، ایک کوئی طریقہ نہیں۔ دعائی خدا دی تو پناہ منگو، دیکھو صرف گل پکی ہے، مانا یہ ہوئی اگر ہے تو باقی معاملہ اللہ نہ سب اللہ بخشے در رحمت کرے، حقیقت کا انکار نہ کرو۔ تو اہل بیت سورہ احزاب کے رسول اللہ دی بیوی ہیں، رسول کریم دی حدیث سے حضرت زید بن ارقم مڑی غدیر خمڑی اسے سارے ہاشمی ہیں، اور جب رسول کریم علیہ السلام نے چادر تھلے لیا یا میدان چلائے گئے، اس ویلے بیت صرف 4 ہے، حضرت فاطمہ علیہ حسن اور حسین، اور انہاں دے فضائل انہیں ہیں، میں مختصر وقت تہاڈے سامنے عرض کراں، کسے لمبی گل دی ضرورت نہیں، انہاں جنہاں دے کھلے دل نال مولوی یہی بیان کردہ کہ انہاں دے ٹھنڈ پے جائے، ساری اگ بجھ جائے۔ حضرت فاطمہ دی کی شان ہے، کوئی آدمی اس تو انکار کر سکتا؟ بھائی دنیا دی ہر حدیث کی کتاب چ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ کیا تو اس گل تے خوش نہیں کہ تینوں اللہ نے جنت دی عورتوں دی سردار بنایا؟ صحیح بخاری کر کے دیکھ لو، اس تو ہی امام سبکی دا حوالہ دے کے فرماؤں دے یار خدیجہ اور عائشہ جو رولا پائی رکھو کہڑا درجہ اچھا، مگر اس گل تے لوہے چلی کے مان لیاؤ جڑا اسی اللہ دی عدالت بھی لے کے پیش ہونا، فاطمہ دے برابر نہ دی ماں تے عائشہ، یہ سب تھلے ہے، یہ بیویاں دا آپس مقابلہ۔ فاطمہ نو اللہ دے رسول نے سیدۃ النساء اہل جنہ کیا کہ جنت دی عورتوں دی سردار ہے، وہ جو نہ خدیجہ باہر ہے نہ عائشہ باہر ہے، یہ ساری آپس انہاں دے مقابلے ہے، اللہ دے رسول کا فرمان ہے۔ صحیح بخاری کرنی غلط ہوئے ریکارڈ ہو گیا، پوچھ لو بھی کیوں بھی اللہ دے رسول ہے کیا گری کوئی فاطمہ نہ بہر ہے تہاڈا کہ نہیں بیان کرنا؟ جدوں آ روندے رہن گے اما عائشہ ساڈے سر دا تاج ہے، اتنے بھی حضور دی بیوی ہے، جنت بھی بیوی، اور یہ صرف سنیاں دا کہنا نہیں، میں شیعہ دی کتاباں جو انہاں دوستاں نوں کھانا میں تہاڈے ایڈے ایڈے متصم منگے کہ حضور دیاں بیویاں اتنے بھی بیویاں تے جنت بھی بیویاں، وہ کسے ہور کو نہیں جانیاں، یہ وکری گل ہے، مگر حضرت فاطمہ نہ دشمنی نہ کرو، بالکل اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا جنت دی عورتاں دی سردار۔ اور حضرت حسن اور حسین دے بارے متواتر حدیث ایک تندہ ایک ادھا روایت کرے شک ہوندا، انہیں انگن صحابہ نے بیان کیتا، اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت، کہ حسن اور حسین جنت دے جواناں دے سردار ہے، نال فرمایا وابوہما خیر منہما، انہاں دا باپ انہاں دوہاں نال پیارا ہے، اور فاطمہ جنت دی عورتاں دی سردار۔ ایک حدیث دے 3 ٹکڑے ہے کہ حسن حسین جنت دے جواناں دے سردار ہے، علی جڑا انہاں دا باپ انہاں دوہاں تو بہتر ہے، اور فاطمہ جنت دی عورتوں دی سردار۔ اللہ دے رسول علیہ السلام فرماؤں دے من حبا حسنا و حسینا، جن نے حسن اور حسین نہ محبت کی تھی فقد حبا، وہ میرے نہ محبت کردا، ومن ابغضهما فقد ابغضني، جہاں دے دل چ انہاں دوہاں دے خلاف بغض ہے، حضور نے فرمایا میرے نہ بغض کردا۔ وہ خدا دے بندے انہاں جمعیاں تے بیان ہوندیاں رہن، کوئی نویں کسے دی لوڑ نہیں، رسول اللہ نے جو شاناں بیان کیتیاں انہاں نوں بیان کرو، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ دی فضیلت دی اس تو گاں کی ہونا کہ رسول کریم علیہ السلام نے ایک موقع فرمایا اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کیا تو اس گل تے خوش نہیں کہ اللہ نے تیرا درجہ میرے نال اس امت وہی بنایا جڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال ہارون علیہ السلام دا سی، الا لا نبی بعدی، صرف اتنا فرق ہے میرے بعد ہن نبی نہیں کوئی ہونا، نبی والی گل ختم ہے، وہی تیرا درجہ میرے نال وہی ہے جڑا موسیٰ علیہ السلام دے نال ہارون علیہ السلام دا سی۔ ہن ہارون علیہ السلام دا درجہ کوئی مسلمان پرلا نہیں جڑا بھی جاندا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بعد بنی اسرائیل چ ہوئی، انہاں دے نال دا کوئی فرمایا کیا تو اس گل تے خوش نہیں کہ تیرا مرتبہ میرے نال ہوئی؟ اے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم تک ہی رہا، باقی اللہ دے رسول علیہ السلام نے اس بارے کسر کوئی نہیں چھڈی، میں لوگاں نوں پوری طرح توجہ دلائی جائے کہ اصحاب النبی جنہاں نے رسول اللہ دے نال اپنے جان مال قربان کیتے انہاں دا ہی مقام ہے، انہاں دی توہین نہ کرو، جڑی رسول اللہ دے گھر آئیاں اللہ نے انہاں دے بارے آکھیا لستن کاہل من النساء، تسی ہور عورتاں ورگیاں نہیں، تانوں اللہ آیت دے آخر چ آیا ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بہت اعلیٰ خاتمہ کیتا اللہ نے کہ نبی دے گھر والی اللہ بڑا لطیف اور خبیر باریک بین ہے اور ہر شے تو باخبر ہے، اس تو انتخاب ہوگا غلط نہیں ہو سکتا، اور حدیث کی کتاباں پڑھیے کہ رسول اللہ نے کوئی نکاح اپنی مرضی نہ نہیں کیتا، ایک وکری گل ہے انشاءاللہ کدی یہ بھی بیان ہو جڑا نکاح کیتا وہ خدا دے چن نہ کیتا،
پہلا وحی کے ذریعے حضور نے اس بارے دسیا گیا تاد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ کان لطیفا خبیرا، جس خدا نے تمہیں چن کے لیا وہ تو کوئی بات چھپی، وہ اگر تسی بڑیاں ہوندیاں نبی دے کر تمہیں بڑا باریک دین ہے اور ہر شے دی خبر رکھدا، اس تو اللہ کے رسول دی بیویاں دا بڑا اللہ نے درجہ بیان کیتا، مگر اس درجے تو پر یہ نہیں ہونا چاہیے بے حسن حسین پیاری دا بوجھ تے فاطمہ دا بندہ مول لے رہا ہے، اینو اہل سنت ہون دا یا اہل حدیث ہون دا نشان بنا رہا ہے، وہ کیڑا اہل حدیث ہون دا نشان؟ صحیح بخاری مناقب قرابت رسول اللہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کئی شیعہ دوست سے کہیں جنہیں جی حضرت فاطمہ گئیاں اس زمینہ کا مطالبہ کیتا، بڑی توہین انہوں نے واپس کیتا غلط بات، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے صاف کروایا والذی نفسی بیدہ، اس اللہ دی قسم ہے جس دے ہاتھ میری جان ہے، لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حب الیہ ان اصلا من قرابتی، مینوں اللہ دی قسم اپنے رشتہ داران نیک سلوک کرنا ہونا پیارا نہیں جنہ رسول اللہ دے خاندان نیک سلوک کرنا پیارا، مگر کی کریے جائیداد وقف انما یاکل آل محمد من حاضر المال، اس زمینہ دی آمدنی چ ادنا ہی رسول اللہ دا خاندان کھاندا رہے گا جویں رسول اللہ دے زمانے سی، خرچہ ادنا ہی ملے گا، مگر تقسیم نہیں ہو سکتا، نہ یہ مال جڑا وراثت ہے، مال صدقہ وقف ہے، تو اللہ دے رسول علیہ السلام نال جدا جدا جنہ تعلق ہے، کسی دا دوستی دا، کسی دا رشتہ داری دا، کوئی آپ دے دل دے ٹکڑے ہے، فاطمہ تو بدا تم منی، فاطمہ فرمایا میرا ٹکڑا، فمن اخذ باخذ بنی، جن نے اینو ناراض کیتا نے مینوں ناراض کیا، یہ تو گاں کو گل ہے اللہ دے رسول نے اپنے نال راز تھا، اینو ناراض کرنے والا مینوں ناراض کردا، اور حدیث پاک چیننا ادب کسے دا حضور نے نہیں کیتا، حالانکہ بیٹی ہے ابو داؤد شریف چاہتا جے فاطمہ آئیاں مل، رسول اللہ کھڑے ہو گئے اپنی ذات اور اپنی ذات سے بٹھایا، تے فاطمہ رضی اللہ عنہ ملن گیا تے وہ اپنی ذات اٹھ کھڑی ہوئی ہے، باپ دا متھا چومیا تے اپنے تھاں بٹھایا، اور حدیث پاک چاہتا رسول اللہ جدوں سفر کیتا اخیر جنوں مل کے گیا سارا تو فارغ ہو کے آخر تے جدوں ملاقات کی تے رخصت ہوئے فاطمہ تے سفر تو آیا مسجد گیا جا کے 2 رکعتاں پڑھیاں تے پہل جتوں کیتی ہے جنہاں ملاقات کیتی ہے وہ فاطمہ، خدا دا نام منو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، انہاں لوکاں نوں رہن دے جڑے کوئی مندے کوئی نہیں مندے، اسی اللہ دی کتاب دے رسول دی سب گلاں نوں مننا، اصحاب دی شان آ جاؤ گی سارے دل تنگ نہیں پڑنے چاہیے، رسول اللہ دے خاندان دی آ جان سارا دل کیوں کھڑے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں دا آوے ساڑیاں ماواں امہات المومنین، اسی اولاد ہوندے انہاں دی توہین دا کیوں سوچی، دل جڑے نہ کینیاں تو پاک کرو، اور کتاباں دوں دے میں نشان کرتے کئی ناراض ہوئے ہونے، میں صاف کہنا کہ جھوٹ دے پلندے، کوئی شیخ الحدیث عالم جڑا انہوں تو متصرہ لے کے بہ جائے ایک صفحے سے میرے نال گل کرے، اگر وہ حوالے درست نکلنا وہ صحیح ہون حکیم فیض عالم دے مینوں چینٹا کر پھانسی دے دیو، بغیر علم تو تسی متصر ہوندے جانے، کوئی رسالہ پڑھیا اور چل پائے کوئی گل نہیں ہے۔